حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہے نا، ان کے دادا پیر حضرت معروف کرخی بغداد کے رہنے والے تھے۔ روایات میں یہ آتا ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ یہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کا معمول نہیں تھا، جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے معمولات ہوتے ہیں نا کہ وہی سینکڑوں نفلیں پڑھ رہے ہیں، اس قسم کا معمول نہیں تھا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کا معمول تھا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر زبان پہ رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سوچنا، اس کے اوپر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کائنات پر غور کرنا، یہ سب ہوتا تھا، اس میں زیادہ مصروف ہے۔ خیر واقعہ جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک سقا تھا جو لوگ مشک میں پانی بھر کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں نا، اور کچھ تھوڑا سا پیسے بھی وصول کر لیتے ہیں، ایک پیسے میں اس زمانے میں ایک پیسے کے اندر ایک گلاس بھر کے دے دیا پانی کا، تو وہ آواز یہ لگا رہا تھا کہ جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے، جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ مجھ پر رحم کرے، جو بندہ مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے۔ تو یہ آگے بڑھے، جا کر اس سے کہا چبھائی دے دو مجھے ایک گلاس پانی کا، اس نے پانی دیا اور انہوں نے پی لیا پانی۔ ایک شاگرد ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے کیا، آپ تو روزے سے تھے، آپ کا تو روزہ تھا، تو روزے میں پانی کیسے پی لیا؟ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا ہے، رحمت کی دعا کر رہا ہے کہ جو بندہ مجھ سے پانی پیے گا اللہ اس پر رحم کرے۔ تو پتہ نہیں اس کی دعا اللہ تعالیٰ کس طرح سن لے، تو میں اس کو جا کر اس سے وہ پانی پیوں گا تو اس کی دعا مجھے لگ جائے گی، دعا مجھے لگ جائے گی، اور دعا لگ گئی تو کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مجھ پر کس قسم کی رحمت ہو جائے، تو اس لیے میں نے پانی پی لیا۔ اور میں نے سوچا کہ روزہ تو ایسی چیز ہے، نفلی روزہ ہے، نفلی روزے کو بعد میں قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر پتہ نہیں اس آدمی کی دعا مجھے ملے یا نہ ملے۔ کوئی بہت بڑا بزرگ ولی اللہ نہیں تھا بظاہر، کوئی بہت بڑا صاحب درجات نہیں تھا، سقا بہشتی پانی پلانے والا ایک آدمی، اس کی دعا لینے کے لیے اپنا روزہ توڑ دیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھو ہر ان بزرگوں کے ہر واقعے میں کچھ سبق ہوتے ہیں، تو اس میں ایک سبق تو یہ ہوا کہ کچھ نہیں پتا کہ اللہ کس کی دعا کس وقت قبول کر لے۔ ایک آدمی بالکل بے حیثیت نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں کوئی حیثیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اس کی بات اس کی دعا اللہ تعالیٰ کس درجہ قبول فرماتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ لہذا یہ جو ہم لوگ بعض اوقات اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھئی دعا کیا کرو یا ان سے درخواست کی جاتی ہے دعا کرنے کی، تو کہتے ہیں بھئی ہم کیا اور ہماری دعائیں کیا۔ ارے اپنی حیثیت کو مت دیکھو، دینے والے کی حیثیت کو دیکھو۔ تم جو دعا کر رہے ہو یہ سمجھنا کہ میں دعا کے لائق نہیں ہوں، بس بڑا کوئی بزرگ ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی مولوی ہوگا، کوئی ولی اللہ ہوگا تو اسی کی دعا قبول ہوگی، یہ خیال دل سے نکال دو۔ دعا تو اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ شیطان کی نہیں کی، کیا کہا تھا اس نے؟ دعا مانگی تھی، اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آپ مجھے مردود تو کر رہے ہیں لیکن مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دیجئے کہ پھر میری موت واقع نہ ہو۔ اللہ میں نے اس کی بھی قبول کری۔ تو یہ سمجھنا کہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لہذا میری دعائیں کیا، میں دعا کروں گا تو وہ کہاں قبول ہوگی، یہ خیال دل سے نکال دو، اور خیال دل سے نکال کر اپنے کو مت دیکھو، دینے والے کو دیکھو۔ میرے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ بہت پیارا شعر پڑھا کرتے تھے کہ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اسی بات کو بیان فرما رہے تھے، دعا کرنے کو، خوب دعا کیا کرو، خوب دعا کیا کرو، تو اور دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظیم چیز ہے۔ تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بہت ہی لاڈلے قسم کے خلیفہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہاں یہ فرمایا، جملہ یہ فرمایا حضرت تھانوی نے کہ جھولی اللہ تعالیٰ کے ہاں جھولی پھیلانے والا ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ تو حضرت مجذوب صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے، جھولی نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے، کہہ دے کہ اللہ مجھے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، مجھے دعا مانگنا بھی نہیں آتا، تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ عطا فرما۔ تو ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، بندہ کیسا ہی ہو، خطا کار ہو، گناہگار ہو، صاحب ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کیا ہیں جو دعائیں ہماری قبول ہوں گی، تم اپنے کو نہ دیکھو، دینے والے کو دیکھو، وہ کتنا دے سکتا ہے، کتنا دیتا ہے، اس دعا کا اہتمام۔